بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوشیاں عطا فرمائے، صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 3 ایسے عمل بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس موجودہ دور میں ہر شخص ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیمار ہے، اب وہ بیماری کا علاج کس سے کروائے؟ کیا اس پر جادو ہے؟ اس پر جنات کے سائے ہیں؟ یا وہ بندہ جسمانی مرض کا مریض ہو چکا ہے؟ تو وہ شخص ہر ممکن یہ کوشش کرتا ہے میں کسی حکیم کے پاس جاؤں، میں کسی عامل پیر کے پاس جاؤں، میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں، میں کہاں جاؤں؟ اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب اس ویڈیو کے اندر آپ کو بآسانی مل سکے گا۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ کیا مجھ پر جنات ہیں یا جادو ہے یا سایہ ہے، اس کو چیک کرنے کا پہلا اور آسان طریقہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے ایک گلاس ہے، آپ اس گلاس کے اندر پانی بھر لیں، تقریباً آدھا گلاس یہ پانی ہو، اور پانی بھرنے کے بعد جو بندہ مریض ہے، کیا وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کا نام لے کر، اس کی ماں کا نام لے کر آپ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے اس گلاس کو اوپر سے بند کر دیں، اور بند کرنے کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس درود پاک کو آپ 10 منٹ تک مسلسل پڑھتے رہیں اور مریض کو سامنے بٹھا لیں۔ بہتر سے بہتر رزلٹ کے لیے آپ کم سے کم 10 منٹ اس درود پاک کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جب ٹائم مکمل ہو جائے آپ یہ ہاتھ اٹھائیں اور اس گلاس پر دم کر دیں۔ اب دم کرنے کے بعد آپ یہ پانی مریض کو پلائیں۔ اب مریض کو پلانے کے اندر اس کے اندر 3 حالتیں تبدیل ہوں گی، آپ نے ہر حالت پر غور کرنی ہے۔ نمبر 1، مریض یہ پانی پیے گا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ پانی اتنا کڑوا ہوگا کہ وہ مریض پانی نہیں پی سکے گا، بلکہ الٹی کر دے گا، قے کر دے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے جو مریض ہے اس پر کسی نے جادو کروایا ہے، کہ دشمن اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ نمبر 2، اگر یہ پانی کا کچھ ذائقہ کڑوا ہے لیکن قابل استعمال ہے، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اس مریض کے اپنے کسی فعل کی وجہ سے اس پر سایہ ہے، کوئی دشمن وغیرہ نہیں ہے۔ نہ یہ تو پانی کڑوا ہے، نہ اس کا ذائقہ چینج ہوا ہے، بلکہ یہ پانی میٹھا ہے، بالکل اپنی جو حالت ہے اس پر برقرار ہے، وہ مریض پانی آسانی سے پی لے گا۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو مریض ہے یہ اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس ہوگا یا کسی حکیم کے پاس ہوگا۔ اگر پانی سخت کڑوا ہے تو کسی عامل یا کسی پیر فقیر کے پاس جا کر اس کا علاج کروانا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی میری کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ دوسرا طریقہ اس سے بھی آسان ہے، وہ مریض جو آپ کے سامنے بیمار ہے، اس کا علاج کے بارے میں معلومات نہیں ہو سکی کہ اس کی بیماری کیا ہے، کیا وہ اس کی جسمانی بیماری ہے یا روحانی بیماری ہے۔ آپ اس کے جسم کا کوئی بھی کپڑا لے لیں، مثال کے طور پر یہ میرے سامنے ایک کپڑا ہے، آپ اس کی پیمائش کر لیں، دونوں طرف سے اتنی پیمائش کرنے کے بعد نشان لگا دیں۔ اب نشان لگانے کے بعد اس کو اکٹھا کر لیں، اور کرنے کے بعد آپ اس طرح کریں، اس کپڑے پر آپ نے یہ سورتیں پڑھیں، 4 کل 3 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، اور آخر میں سورۃ المزمل 1 بار پڑھ کر اس پر دم کریں، اور دم کرنے کے بعد اس کی پھر پیمائش کر لیں۔ اگر یہ کپڑا بڑھ گیا ہے تو جادو ہے، اگر یہ کپڑا کم ہو گیا ہے تو سایہ ہے، اگر یہ کپڑا نہ بڑا ہے تو نہ ہی
یہ کم ہوا ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ پہلی دونوں صورتیں، کپڑا بڑھ جائے تب بھی اس پر جنات کے اثرات ہیں، جادو وغیرہ ہے، کپڑا کم ہوا ہے تب بھی اس پر اثرات ہیں، اس کا علاج کسی پیر فقیر کے پاس ہوگا۔ اگر یہ کپڑا نہ تو بڑا ہے اور نہ ہی کم ہوا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس ہوگا یا کسی حکیم وغیرہ کے پاس ہوگا۔ اب جو تیسرا طریقہ ہے وہ اس سے بھی آسان ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ اس مریض کے سامنے بٹھائیں، اس کو بٹھانے کے بعد آپ 4 کل، سورۃ الکافرون 7 مرتبہ، سورۃ الاخلاص 7 مرتبہ، سورۃ الفلق 7 مرتبہ، سورۃ الناس 7 مرتبہ، الحمد شریف 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور آخر میں سورۃ الجن کی پہلی 5 آیاتیں 7 مرتبہ پڑھ کر اس مریض پر دم کریں۔ اب دم کرنے کے وقت آپ نے اس کے اندر 3 حالتیں دیکھنی ہیں۔ اس کی مرض اگر بڑھ جائے تو جادو ہے، دشمن ہے۔ اگر اس کی جو حالت ہے اس میں قدر کمی آ جائے، کوئی بہتری محسوس ہو تو سایہ ہے، نہ اس کا مرض بڑا ہے نہ کم ہوا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جسمانی مرض ہے، اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس ہوگا یا کسی حکیم کے پاس ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ 3 کاوشیں آپ کو ضرور پسند آئیں گی۔ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو میرا نمبر آپ کو واٹس ایپ نمبر میری ہر ویڈیو کے اندر آپ کو مل جائے گا، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رہنمائی کے لیے، مشورے کے لیے انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔